یہ ہے ایجپٹ، نارتھ افریقہ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا عرب کنٹری، جو کہ جلد کچھ انوکھا کرنے والا ہے۔ ایجپٹ کوئی عام کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ برتھ پلیس ہے ورلڈ کی اولڈسٹ، موسٹ پاورفل اینڈ لانگ لاسٹنگ ایجپشن سویلائزیشن کا۔ ایجپٹ اینشنٹ کانسپریسیز اور مسٹریز کا گھر بھی ہے، اور انہی مسٹریز میں سے ایک ایجپٹ کی جیوگرافی بھی ہے۔ ایجپٹ کا ایریا 4 لاکھ سکوائر مائلز ہے، جہاں پر 97% ایریا ڈیزرٹ ہے، اور اسی لیے یہاں زندگی گزارنا ہمیشہ سے مشکل رہی ہے۔ ایون آج بھی 90% ایجپٹ بالکل خالی پڑا ہے۔ لیکن پھر اینشنٹ ایجپشنز یہاں پر اتنی پاورفل امپائر بنانے میں کامیاب کیسے ہو پائے؟ تو اس کا جواب ہے نائل ریور، 4000 میل لمبا، یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ نائل کے بغیر شاید ایجپشن سویلائزیشن سروائیو ہی نہ کر پاتی۔ آج بھی ایجپٹ کی زیادہ تر لوگ دریائے نیل کے کنارے رہتے ہیں۔ اگر آپ رات کی سیٹلائٹ امیجری کو دیکھیں تو آپ ایجپٹ کی اس ویئرڈ پاپولیشن پیٹرن کو اچھی طرح دیکھ پاؤ گے۔ اسی وجہ سے ایجپٹ سہارا جیسے ڈیزرٹ سے گھرا ہونے کے باوجود ہمیشہ سے ایگریکلچر ہب بھی رہا ہے۔ رومن امپائر کی 30% ویٹ سپلائی ایجپٹ سے آتی تھی۔ آج بھی دریائے نیل ایجپٹ کی لائف لائن ہے۔ اس کی 90% سے زیادہ آبادی اسی دریا کے کنارے بسی ہے۔ باقی ایجپٹ کے اتنے بڑے ایریا میں صرف 10% پاپولیشن رہتی ہے۔ ایجپٹ کی 80% ایگریکلچرل لینڈ نیل کے ساتھ ہے۔ اسی دریا کی وجہ سے ایجپٹ کھجور، لہسن اور پیاز پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ایجپٹ کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں ایجپٹ کی پاپولیشن 8 گنا بڑھ چکی ہے۔ آج ایجپٹ کی آبادی 11 کروڑ سے کراس کر چکی ہے۔ اسی لیے پاپولیشن وائز ایجپٹ سب سے بڑا عرب کنٹری ہے۔ 2050 میں ایجپٹ کی پاپولیشن 16 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ اتنے زیادہ لوگوں کے لیے 4% ایگریکلچر لینڈ کافی کم ہے۔ اربنائزیشن کی وجہ سے ہر سال ایجپٹ کی 2% ایگریکلچرل لینڈ گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو 2050 تک ایجپٹ ایک فیمائن کا شکار بن سکتا ہے۔ آج ایجپٹ کی 50% فوڈ سپلائی باہر سے آتی ہے، اور یہ امپورٹس ایجپٹ کی جی ڈی پی پر ایک بہت بڑا بوجھ ہیں۔ اسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ایجپٹ ورلڈ کا سب سے بڑا آرٹیفیشل ریور پروجیکٹ بنا رہا ہے، جو اس 9000 سکوائر کلومیٹر کے ریگستان کو ایگریکلچرل لینڈ میں بدل دے گا۔ ایجپٹ اس طرح کا پروجیکٹ پہلے بھی ایک بار بنا چکا ہے۔ 2015 سے 2020 کے درمیان ایجپٹ نے اس ریگستان کو ایگریکلچر لینڈ میں کنورٹ کیا تھا۔ 2021 میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ السیسی نے یہ نیو ڈیلٹا پروجیکٹ اناؤنس کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل ریور ہوگا۔ دریائے نیل لیک وکٹوریا سے اوریجنیٹ کرتا ہے اور نارتھ ایسٹ افریقہ کے کنٹریز ایتھوپیا، سوڈان وغیرہ سے گزرتے ہوئے میڈیٹرینین سی میں جا کر گرتا ہے۔ دریائے نیل سے روزیٹا برانچ کو نکال کر کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ اس ویسٹ واٹر کو بعد میں میڈیٹرینین سی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ایجپٹ کر یہ رہا ہے کہ اس برانچ کو میڈیٹرینین میں گرانے کے بجائے ایک آرٹیفیشل ریور بنا رہا ہے۔ یہ کینال روزیٹا برانچ سے شروع ہوگی، جس کے بعد یہ 50 کلومیٹر تک میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ چلے گی، جسے اس پوائنٹ سے پائپ لائن کے ذریعے الحمام واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لایا جائے گا۔ یہاں پر 7.5 ملین کیوبک میٹر پانی کو صاف کیا جائے گا، جو بعد میں یہاں ایگریکلچرل یوز ہوگا۔ اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی اس ریگستان میں پانی پہنچایا جائے گا۔ ان دو واٹر سپلائیز کی مدد سے اس 9000 سکوائر کلومیٹر کے ڈیزرٹ کو لش گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ اس طرح ایجپٹ کی ایگریکلچرل لینڈ 23% بڑھ جائے گی، اور کوسٹ لائن سے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں سے ایکسپورٹس ایزیلی کی جا پائیں گی۔ اس پروجیکٹ سے ایجپٹ کی فوڈ سیکیورٹی امپروو ہوگی، اس کی فوڈ امپورٹس کم ہو جائیں گی، اور اس پروجیکٹ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 2023 میں اس کنسٹرکشن سائٹ کے امیجز ریلیز کیے گئے، جن میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 40% کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جون 2023 میں پہلی دفعہ یہاں فریش واٹر بھی چھوڑا گیا۔ سیٹلائٹ امیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پلانٹ کے ساتھ سرکولر فیلڈز بھی بنائی گئی ہیں،
जहां पर इरिगेशन जारी है। अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो अगले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी तरफ इजिप्ट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बना रहा है जिसकी वजह से उसका काफी खर्चा हो रहा है। जैसा कि इजिप्ट अपना नया कैपिटल यहाँ इस सहरा में बना रहा है जिस पर 2016 से काम जारी है, मगर इस प्रोजेक्ट की वजह से इजिप्ट $58 बिलियन के डेप्ट में चला गया है। यहीं पर यूएई की एंट्री हुई है। इजिप्ट और यूएई ने एक डील साइन की है जिसके मुताबिक यूएई ने इजिप्ट के शहर रासुल हिकमा $35 बिलियन में खरीद लिया है। यूएई इस शहर में भारी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये शहर फ्यूचर का दुबई बनने जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ इजिप्शियन एक्सपर्ट्स सीसी के इस अमल को इजिप्ट की सोवरेनिटी बेचना कह रहे हैं। उनका कहना है कि अब इजिप्ट वही करेगा जो यूएई कहेगा। ऑन द अदर हैंड गजा वार में इजिप्ट के रोल पर काफी तनकीद की जा रही है। सो एक तरफ इजिप्ट बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बना रहा है तो दूसरी तरफ उसके कुछ इकदाम ऐसे हैं जो उसे काफी महंगे भी पड़ सकते हैं।